عارضی طور پہ ہمیں خوف آیا اللہ کا، ہم نے میوزک چھوڑا، ہمیں دنیا اپنی اجیرن لگنی لگ پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں زندگی ہماری عذاب ہو جائے گی کہ بھائی میوزک چھوڑ دیا، ٹریولنگ بھی کر رہے ہیں، اتنے زبردست باہر ویدر بھی بنا ہوا ہے، اکٹھے بھی ہیں، گپ شپ بھی ہے، اتنا چل ماحول بنا ہوا ہے، تو ہم میوزک کیوں نہیں سن میوزک رہے؟ یونیورسٹی میں یہ سین ہے کہ 4 بندے جو بیٹھے ہوئے وہ یہی بولتے ہیں کہ بھائی اس میں سے ایک کسی کی اگر سیٹنگ چل رہی ہے کسی کے بندے کے ساتھ، دوسرے کو یہ بولتے ہیں، دوسرے سے اس کا لیول ہوتا ہے اوپر. بالکل حالانکہ اسلام میں اس انسان کو تو کمتر بتایا گیا بتایا گیا جو کہ گناہ کر رہا گناہ. ہے. ہم ذرا سی چیریٹی کرتے ہیں تو واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، اسٹوری لگا دیتے ہیں، فیس بک کی، انسٹاگرام کی. بالکل ٹھیک ہے، کیا کس کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھائی تبلیغ کر رہے ہیں، نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ کو چیریٹی کرنی چاہیے. بالکل پہلے ٹرین کیا، جب اپنے نفس کو ٹرین کیا تو اس نفس نے پھر جب ریئیکشن دیا نا، اس نفس نے ریئیکشن ہی ایسا دیا کہ ہم کو ٹریپ میں پھنسا دیا. تو رمضان المبارک میں آپ دیکھیں فارن میں کتنے ہی ہم نیوز پہ سنتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں وہاں سٹال لگتے ہیں، چیزیں سستی ملتی ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان آتا ہے، رمضان سے پہلے چیزیں تھوڑی سستی ہوتی ہیں، اور رمضان آتا ہی ہے تو اس کی چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں. وہ پہلے کم رشوت لیتے ہیں، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو اور زیادہ رشوت لیتے ہیں. وہ رشوت لے لے کے وہ ایک اتنا بڑا گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں حرام ہے، تو وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے؟ ویلکم بیک جی، السلام علیکم. میں ہوں مدثر اور میرے ساتھ ہے ہمیشہ کی طرح نبیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے نبیل؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. اللہ کا کرم. آج ہم گناہوں کے بارے میں بات کریں گے. بالکل گناہ کس کنڈیشنز میں ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کنڈیشنز کو ہم کس طریقے سے اوور کم کر سکتے ہیں، کیا کیا سٹیپس ہیں ان گناہ کو چھوڑنے کے اور اللہ کے قریب جانے کے. بالکل ایٹ دی اینڈ ہماری کامیابی اسی چیز میں ہے نا کہ ہمیں اللہ کی قربت مل جائے. ٹھیک ہے، اللہ کے قریب ہو جائیں ہم. تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ گناہوں پہ بات کی جائے کہ گناہ کو چھوڑے کیسے. بالکل کیوں دیکھیں، گناہ کو گناہ ماننا سب سے پہلا سٹیپ ہے گناہ کو چھوڑنے کا. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز تک ہم نے پہنچنا ہے. اور گناہ کس طرح کی کنڈیشنز میں ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں. ویری فرسٹ تو میرے خیال میں ان کنڈیشنز کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے بالکل کہ کس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو آپ کے مائنڈ میں کوئی اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو جس میں گناہ ہو رہا ہوتا ہے ہم سے. دیکھیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم دن رات کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ عادت کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار، چل رہا ہے چلنے دو. سب سے پہلے تو جھوٹ ہے. جھوٹ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ طرح ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ کسی نے دستک دی، ڈور پہ کسی نے دستک دی، اس نے بولا کہ یار اپنے والد صاحب کو بلا کے لے آئیں یا بڑے کسی کو بلا کے لائیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دین تبلیغ والے آتے ہیں، وہ آگے ڈور ناک کرتے ہیں کہ بھائی کسی بڑے کو باہر بلاؤ. بالکل ایسے. بچے کو بھیج دیتے ہیں باہر کہ بھائی بولو کہ ہمارے ابو گھر پہ نہیں ہیں. ہاں، تو بچے جا کے بولتے ہیں کہ ابو بول رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. تو اگلے بندے کو تو پتہ ہوتا ہے نا. ہاں، تو یہ دیکھیں جھوٹ ہے. ہم یہ جھوٹ جو ہے وہ ہم گھر میں بول رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو جھوٹ سے دور رکھنے کے بجائے ہم بچوں کو جھوٹ بلوا رہے ہوتے ہیں ان سے. جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے جھوٹ بولنا، تو کوشش کریں کہ اس جھوٹ کو کم کریں. یہ بھی ایک گناہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم دین کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ چندہ. بہت سے لوگ ہیں چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی یہ مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، ہمیں چندہ دے دیں. ٹھیک ہے، لیکن اب جو راہ گزر رہا ہے، جو راہ چلتا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا کہ یہاں کدھر مسجد بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے تو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، لیکن اس بندے نے چندہ لے لیا اور اپنے گھر میں اپنی ضروریات کے لیے وہ کام کر رہا ہے یا اس کو استعمال کر رہے ہیں اس پیسے کو، تو وہ ایک حرام ہے اور وہ گناہ بھی ہے. تو اس چیز سے جتنا کتنا ہمیں دور رہنا چاہیے. اچھا، اس میں نا ہم کافی سارے گناہ نیکی کی تبلیغ کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل سوشل میڈیا ہے، ہم سارے ہی سوشل میڈیا تقریباً یوز کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہوتا ہے، فیس بک کی اسٹوریز ہوتی ہے. ہم ذرا سی چیریٹی کرتے ہیں تو واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، اسٹوری لگا دیتے ہیں فیس بک کی، انسٹاگرام کی. ٹھیک ہے، کیا کس کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھائی تبلیغ کر رہے ہیں، نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ کو چیریٹی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے،
اسلام میں تو یہ حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر آپ صدقہ کر رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. نہ پتہ چلے. تو ہم کس منہ سے جو ہے نا وہ یہ بول رہے ہیں کہ پازیٹیو مائنڈیڈ وی آر جسٹ شوئنگ اپ دیٹ چیریٹی بیکاز کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ اویئرنیس آئے کہ چیریٹی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ تو پازیٹیو مائنڈیڈ والی باتیں کر رہے ہیں، مگر ہر بندہ تو سوشل میڈیا پہ پازیٹیو مائنڈیڈ نہیں بیٹھا ہوا نا. نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا پڑتا ہے. اور نیکی کی ترغیب ہے نا، آپ اپنی طرف سے تو نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں مگر یہ گناہ ہو رہا ہے. یہ گناہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام میں کچھ اور حکم ہے. بالکل. تو اس کے نیکی کی ترغیب کے نام پہ بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے گناہ ہیں. کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ گناہ ایسے ہے کہ اب جیسے آپ نے بات کی کہ وہ چیریٹی کے نام پہ گناہ کر رہے ہیں. اس سے گناہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ چیریٹی تو کر رہے ہیں، اسٹیٹس بھی لگا رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم چیریٹی کر رہے ہیں. ایک تو یہ گناہ، ایک عزت دار انسان کو اگر وہ دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو یہ چیریٹی کر رہے ہیں، اس کو کیسے وہ لے سکتا ہے یا وہ کیسے استعمال کرے گا؟ پھر دوسرے لوگ دیکھیں، جو لوگ جن کو وہ نہیں دے رہا تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی کہ بھائی اس کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا. یہ بھی ایک گناہ ہے. ایک چیز اور میرے مائنڈ میں آئی ہے کہ جیسے کہ اوپن مائنڈیڈ ایک ٹرم ہے کہ ہم اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں جی. اسٹوڈنٹس کی بات کروں یا کوئی بھی جابس کر رہے ہیں جو، تو ان کے کولیگس، لڑکیاں جو بھی ہیں ہماری بہنیں، وہ جو ہے ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کو گفٹس یہ وہ، ٹھیک ہے، وہ دے کے تو وہ شو کر رہے ہوتے ہیں ہم اوپن مائنڈیڈ ہیں. ہاں بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. وہ ہمیں پتہ تو ہے یہ گناہ ہے لیکن ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں. تو یہ اوپن مائنڈیڈ کے نام پہ بھی جو گناہ ہے نا، یہ نہیں کرنے چاہیے. اوپن مائنڈیڈ کے نام پہ گناہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں خود ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. یونیورسٹی میں تو تقریباً ہر بندے کے ساتھ ایک لڑکی جا رہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے، پہلے اس نے اس لڑکی کو بہن بنایا ہوا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. گریجویشن کے بعد وہی دونوں شادی کر لیتے ہیں. شادی کر لیتے ہیں. کون سے بہن بھائی شادی کرتے ہیں مجھے آپ ذرا بتائیں. یہ بات ہے اسلام میں آپ چیز کی کس منہ سے؟ اجازت ہے. ہاں اسلام کی دیکھیں آپ ذرا، مطلب یہ کوئی یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے تو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی. یونیورسٹی میں یہ سین ہے کہ بچے اگر آپ کے ساتھ لڑکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب دو دوست بیٹھتے ہیں نا، یونیورسٹی میں تو یہ سین ہے کہ دو دوست بیٹھتے ہیں، 3 دوست ہوتے ہیں، 4 دوست کا گروپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گروپ 4 دوستوں کا گروپ یا 3 دوستوں کا گروپ تو ہوتا ہی ہوتا ہے یونیورسٹی میں، یہ آپ دیکھ لیں. بالکل. ٹھیک ہے، میکسیمم میجورٹی یہی ہے. اکیلا تقریباً کوئی بھی نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے کوئی. اور یونیورسٹی میں یہ سین ہے کہ 4 بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ بھائی اس میں سے ایک کسی کی اگر سیٹنگ چل رہی ہے کسی کے بندی کے ساتھ، دوسرے کو یہ بولتے ہیں، دوسرے سے اس کا لیول ہوتا ہے اوپر. بالکل. حالانکہ اسلام میں اس انسان کو تو کمتر بتایا گیا کہ جو کہ گناہ کر رہا گناہ. ہے. ٹھیک ہے، دوسرے گناہ نہیں کر رہے، جو گناہ کر رہے ہیں اس کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں، وہ بالکل لیول آپ اس کا کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ہے، یہ بندہ تو یوں بچیاں سیٹ کرتا ہے. بالکل. وہ ایک کیا کہتے ہیں اپنا ٹیلنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، ٹیلنٹ حالانکہ یہ گناہ سٹارٹ ہوتا ہے، سٹارٹ ہے. وہ سٹارٹ ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ایک بندے کی بات میں نے سوشل میڈیا پہ سنی تھی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو بچہ بچی نہیں پسا رہا، ٹھیک ہے، یہ بڑی مطلب ایک لوکل لینگویج میں یہ بات کر رہا ہوں میں، نہیں کرنا جو چاہیے بچہ بچی نہیں پسا رہا وہ بچہ برگر بچہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ ذرا اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے مائنڈ سیٹس کس طریقے کے بن گئے کہ جو بچہ یا جو بندہ گناہ نہیں کر رہا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو بندہ گناہ کر رہا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں مطلب پڑھے لکھے جاہل ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، پڑھ لکھ کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں پڑھ لکھ کے ہی بندہ پہنچتا ہے نا. ساری زندگی آپ نے اسکول میں گزاری، کالج میں گزاری، کیا آپ کے ٹیچرز نے آپ کو یہ سکھایا کہ آپ گناہ کریں گے تو آپ اسٹڈ بنیں گے، تو آپ جو ہے نا وہ مطلب ایک تو جو اسٹڈ بنتا ہے وہ گناہ کر رہے ہیں، اور دوسرے جو اس کو اٹھا رہے ہیں، اس کو لیول اپ کر رہے ہیں، وہ اس کو پمپ کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ اوپر رکھا ہوا ہے، ہمارے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے اپنے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی گناہ میں شامل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو پمپ کر کے ہائپ دے کے اس کو مزید گناہ کرنے پہ مجبور کیا. بالکل. اس سے بولتے ہیں کہ بھائی ہماری بھی سیٹنگ کرواؤ. بالکل. ٹھیک ہے، مطلب بہت بڑا گناہ ہے. خود تو گناہ کر رہے ہیں، ساتھ میں آگے بھی گناہ کو پھیلا رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز اور ہے، ایک گناہ اور ہم کرتے ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، وہ ہم کرتے ہیں مجبوری کے نام پہ. ہم کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں، فروٹ لینے جاتے ہیں، سبزی لینے جاتے ہیں، یا کوئی گروسری کرنے جاتے ہیں شاپ پہ، تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ چیز لی ہے، دکاندار ہمیں کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز تو
پیچھے سے اتنی مہنگی آ رہی ہے, ہاں بالکل, تو ہم آپ کو کیسے سستی دے دیں؟ ہمیں ہی مہنگی مل رہی ہے, ہم آپ کو کیسے سستی دے دیں؟ تو اگر وہ چیز آپ کو کم پیسوں میں مل رہی ہے اور آپ آگے عوام کو اتنی مہنگائی میں اتنا مہنگی کر کے وہ چیز دے رہے ہیں, تو یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے گناہ نہیں ہے؟ آپ کو وہ فار ایگزامپل 10 روپے کی وہ چیز پڑ رہی ہے, آگے آپ 30 روپے کی کر رہے ہیں, وہ 10 روپے جو 20 میں آپ کے مارجن ہے جو رکھ رہے ہیں, تو وہ حرام نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک گناہ ہے, اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. ہم مجبوری کے نام پہ نا کہ بھائی ملک کے حالات ہی ایسے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم مجبور ہیں, ہم کیا کریں. کیا کریں, حالانکہ اتنی مجبوری ہوتی نہیں ہے جتنی ہم نے بنائی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اٹھا ٹھیک ہے, جتنی تھوڑی سی مجبوری بنی ہوئی ہے نا اس کو بڑی مجبوری بنا کے بالکل تو اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. فائدہ اٹھایا, مجبوری کے نام پہ گناہ کر رہے ہیں کہ حد سے زیادہ منافع کما رہے ہیں. منافع کما رہے ہیں. دیکھیں جیسے ابھی رمضان المبارک چل رہے ہیں, تو رمضان المبارک میں آپ دیکھیں فارن میں کتنے ہی ہم نیوز پہ سنتے ہیں, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں وہاں سٹال لگتے ہیں, چیزیں سستی ملتی ہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جیسے ہی رمضان آتا ہے, رمضان سے پہلے چیزیں تھوڑی سستی ہوتی ہیں اور رمضان آتا ہی ہے تو اس کی چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں. بالکل, حالانکہ رمضان المبارک میں تو جو ہے نیکیاں ڈبل ہوتی ہیں اور گناہ ڈبل ہوتے ہیں, تو ادھر یہ چیزیں بھی ہماری ڈبل ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک گناہ ہے. اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہیں, فروٹ لے رہے ہیں, فار ایگزامپل کوئی سیب لے رہے ہیں یا کوئی بھی فروٹ, تو آپ نے اس سے لیا, اسے بولا بھائی یہ کلو ڈال دو, ایک صاف کے لیے 1 کلو ڈال دو, اس نے دے دیا, آپ کو بولتا ہے بھائی یہ صاف ہے, شاپر میں اس نے ڈال کے آپ کو دے دیا, آپ گھر لے کے آ گئے. اب آپ دیکھتے ہیں گھر میں آ کے اس کو کھولتے ہیں تو اس میں سے 3-4 دانے خراب نکلتے ہیں. اس نے تو خوشی خوشی آپ کو ڈال دیے, اس نے تو پیسے بھی لے لیے, اب اس کا وہ جو اس نے پیسے لیے وہ حرام نہیں ہے. اگر آپ کی چیز خراب ہو گئی ہے تو آپ اس کو پھینک دیں, نہ کہ کسی دوسرے کو دے کے اپنی روزی حرام کریں. تو اس چیز کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے, ہمیں یہ چیز سے دور رہنا چاہیے. مطلب ہم میں سے ہی لوگ بالکل وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اولاد کا مستقبل, میرے بچوں کا فیوچر کا کیا ہوگا, اگر میں یہ کام نہیں کرتا میرے بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا, ان کے نام پہ بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب ایک اور یہ کنڈیشن کہ ہم گناہ کر کر کے پیسہ بناتے ہیں, جو اس پیسے سے اب حرام کا پیسہ ہوتا ہے, وہ حرام کا ہے. حرام کے پیسے سے ہم برانڈز خریدتے ہیں, برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں, برانڈیڈ جوتے, برانڈیڈ رہتے ہیں, خود ایک برانڈیڈ پرسن بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حرام کے پیسے سے. اب اس برانڈیڈ پرسنالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے, اس لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ نے گناہ کو بھی برقرار رکھنا ہے, مینٹین رکھنا ہے. بالکل صحیح ہے, ایک ٹریپ میں آپ پھنس چکے ہیں. بالکل. اب اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے, اپنے لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیں ایک چیز اور ہے نا, کہ جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رشوت لیتے ہیں. آپ کی بات کو میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جو رشوت لیتے ہیں. وہ رشوت لے کے پہلے کم لیتے ہیں رشوت, اپنا لیول ان کا, کھانا پینا ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے, ان کی رہائش, ان کے کپڑے, جیسے آپ نے کی برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں, وہ پہلے کم رشوت لیتے ہیں, تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو اور زیادہ رشوت لیتے ہیں. وہ رشوت لے کے وہ ایک اتنا بڑا گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں حرام ہے, تو وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے؟ دیکھیں جو رشوت سے مال آیا ہوا ہے, بالکل, تو وہ اگر آپ وہ لقمہ اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں جا رہا ہے تو وہ حرام کا لقمہ, حرام کا لقمہ اور حرام کا لقمہ کھا کے بچہ کبھی بھی آپ کے حلال کام نہیں کرے گا. یہ آپ یاد رکھیں, وہ بچہ آپ کے لیے ہی اذیت بن جائے گا. آپ نے اس کو سکھا دیا ہے بھائی, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کر رہے ہیں ویسے وہ کرے گا, ایک نہ ایک دن اسے پتہ تو چل ہی جانا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو جب اسے پتہ چلے گا تو بات وہی آتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں. بالکل. تو جب ہمارے پیرنٹس ہی یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم نے بھی تو وہی کام کرنا. ہمارا دین ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا, ہمارے دین میں گناہ سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے, نہ کہ گناہ کرنے کی. بالکل. ٹھیک ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو, جیسے کہ ہم نے کل نماز کے بارے میں بات کی تھی, کہ ہم کسی بندے کو بولتے ہیں بھائی آپ نماز کے لیے چلیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ, تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرے کپڑے ناپاک ہیں, میرا وضو نہیں, آپ جائیں میں آتا ہوں. وہ آتا نہیں ہے. بالکل. تو وہ ایک گناہ ہے, وہ اس کی عادت ہے, اس نے گناہ بولنا ہے, گناہ کرنا ہے. بہت سے ایسے لوگ دیکھیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو کوئی فون کرتا ہے کہ بھائی آپ کدھر ہیں, تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں میں فلاں جگہ پہ ہوں, میں بیزی ہوں.
حالانکہ وہ فری بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے, ان کی عادت ہے جھوٹ بولنا. تو ہمیں یہ کم کرنا چاہیے جھوٹ بولنا. یہ چیزیں جو ہمیں سیکھنی پڑیں. ہاں جی، کافی ساری کنڈیشنز میرے خیال میں ڈسکس ہو بالکل. چکی ہیں، مگر اس میں جو مین بونس کنڈیشن آتی ہے نا، جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا، وہ یہ کہ جو بھی کنڈیشنز ایسی بن رہی ہیں جس میں ہم گناہ کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز آپ نے کامن دیکھی ہے کہ وہ ساری کنڈیشنز جا کے ہماری خواہشات پہ ختم ہو رہی ہیں. بالکل. صحیح نفس ہے؟ پہ. نفس پہ ختم ہو رہی ہیں. ہم نے گناہ کر کر کے اپنے نفس کو پہلے ٹرین کیا. جب اپنے نفس کو ٹرین کیا تو اس نفس نے پھر جب ریئیکشن دیا نا، اس نفس نے ریئیکشن ہی ایسا دیا کہ ہم کو ٹریپ میں پھنسا دیا. بالکل. لیٹس ٹیک این ایگزامپل. ہم گناہ کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں. اب پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، پہلے تو ہمیں اچھا لگ رہا تھا میوزک سننا، کہ آئی لسن ٹو دی میوزک وائل ٹریولنگ. بالکل. صحیح. ہم ٹریولنگ کے نام پہ میوزک سنتے ہیں، ٹائم پہ تو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، مگر بعد میں جب پھر وہ میوزک ہمیں نہیں ملتا تو وہ پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کس کہ میوزک سننے سے ہمیں کیا عذاب ہوگا. بالکل. یہ بات اگر ہم نے سن لی، عارضی طور پہ ہمیں خوف آیا اللہ کا، ہم نے میوزک چھوڑا، ہمیں دنیا اپنی اجیرن لگنے لگ پڑے گی. بالکل. ٹھیک ہے، ہمیں زندگی ہماری عذاب ہو جائے گی کہ بھائی میوزک چھوڑ دیا، ٹریولنگ بھی کر رہے ہیں، اتنے زبردست باہر ویدر بھی بنا ہوا ہے، اکٹھے بھی ہیں، گپ شپ بھی ہے، اتنا چل ماحول بنا ہوا ہے، تو ہم میوزک کیوں نہیں سن میوزک کیوں رہے؟ نہیں سن رہے؟ آپ مجبوراً میوزک سنیں گے. کیوں سنیں گے؟ کیونکہ پہلے سے آپ نے نفس کو ٹرین کیا ہوا ٹرین ہوگا. کیا ہوا. اب نفس بولے گا مجھے میوزک سناؤ. ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے کیا کیا، گناہ کر کر کے خود کو عادی کیا اس گناہ کا. خود کو عادی بیسیکلی آپ نہیں کر رہے ہوتے، وہ خود جو ہوتا ہے نا، وہ خود میں اندر بیٹھا ہوا نفس ہوتا ہے. نفس کیا ہے؟ خواہشات کا نام ہے. خواہشات کا نفس. ٹھیک ہے، یور سیلف کا نام ہے، یور سیلف کا نام ہے نفس. بالکل. مائی سیلف. ٹھیک ہے، مائی سیلف جو ہے نا وہ میرا نفس ہے. بالکل. اب میرا نفس جو ہے نا وہ نفس ہمارا ہے، نفس لوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے. ٹھیک ہے، اس بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. کہ آپ نے گانے کی بات کی ہے، میوزک کی بات کی ہے کہ میوزک ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے، ہم سنتے ہیں، خود سنتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے. آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، ہر جگہ پہ میوزک لگا دیتے ہیں اسٹیٹس پہ. ان کو دیکھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 بندہ، 1000 بندہ یا کم بندے ہوں گے جتنے بھی ان کو سن رہے ہیں، ان کے فیملی ممبرس. تو وہ ان کا جو سننا ہے، ان کو گناہ تو ہو رہا ہے سننے والوں کو، اور ڈبل ہو رہا ہے اس بندے کو جس نے اسٹیٹس لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو دور رہیں. ان چیزوں دوسروں سے کا گناہ بھی اپنے سر لے اپنے سر لے رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، اپنے اسٹیٹس شو کرنے کے نام پہ دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لے کہ رہے بھائی ہوتے میں ہیں. یہ گانے سن رہا ہوں، میرا یہ لیول ہے، میں ڈی جے والا، یہ ڈی جے والے گانے ہیں، جو بھی گانے ہیں، وہ گانوں سے آپ گریز کریں. یہ بھی ایک گناہ ہے. اگر آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں یا سنتے ہیں، خود سنتے ہیں، تو کم از کم خود تک رکھیں، ساری دنیا کو نہ سنائیں. ان کا گناہ اپنے سر نہ لیں. تو اس چیز سے بھی ہمیں جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ تو دیکھیں سارے گناہ جا کے نفس پہ ختم ہو رہے ہیں. بالکل. اگر ہم نے نفس کو کنٹرول کر لیا، اگر ہم نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، ان کو مینٹین کر لیا، اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہمیں گناہ کی عادت ڈلتی کیسے، تو پھر ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا. اگر آپ کو کنڈیشنز کا پتہ ہے جو کہ ہم نے آج ڈسکس کی، اگر آپ نے ان کنڈیشنز کو بھی سمجھ لیا تو آپ کے گناہ کرنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کنڈیشنز کے تھرو میں ٹریپ میں پھنسنے جا رہا ہوں. اگر آپ نے اس ٹریپ میں نہیں پھنسنا تو آپ نے ان ساری کنڈیشنز کو سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں کس کنڈیشنز کے تھرو ٹریپ میں جا رہا ہوں اور کیسے میں اپنے نفس کو عادی کر رہا ہوں اس گناہ کا. تو انشاءاللہ زندگی میں آپ سے پھر گناہ بہت کم ہوں گے. بائی دا وے آج کافی ساری کنڈیشنز ڈسکس ہوئی ہیں گناہ کی. بالکل. اور ہمارے اپنے نالج میں بھی کافی اضافہ ہوا. بالکل اچھی ڈسکشن ہوئی آج. کافی اچھی ڈسکشن تھی. نیکسٹ ڈسکشنز انشاءاللہ نفس پہ ہوں گی، عشق حقیقی پہ ہوں گی، اور نماز پہ ہوں گی انشاءاللہ. رمضان کے حوالے سے کافی ساری ڈسکشنز ہوں گی. اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بھائیوں کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.